أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک نہایت ہی ایموشنل اور ہارٹ وارمنگ انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ عید الاضحیٰ، جسے عید الاضحیٰ یا بقرعید کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک پرومیننٹ فیسٹیول ہے جو ذو الحجہ کی 12ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ آپ سب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اس دن ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ چنندہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور جس کا زیادہ تر حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس خاص ریچول کو پرفارم کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ذو الحجہ، the last month of Islamic calendar, holds great importance in Islam. قربانی ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن 2 جانور قربان کیا کرتے تھے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان اللہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی جن پر ہر امت کا اتفاق ہے، آپ نہایت ہی مہربان تھے، ہر کچھ قربان کر دینے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آگ سے صحیح سلامت نکال دیا۔ اس کے بعد وہ مصر یعنی ایجپٹ کو ہجرت کر گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروایا۔ وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پیلسٹین پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتے، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، حتیٰ کہ ان کی عمر گزر گئی اس دعا میں۔ فائنلی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلیس کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایز ہز چائلڈ۔ اب اس کی وجہ سے سارہ جو ان کی پہلی زوجہ تھیں انہیں تکلیف ہونے لگی، جو کہ بہت آبویس سی بات ہے۔ وہ کہتی اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں نہیں دیکھ سکتی اسے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کہ اس بچے کو ان سے دور لے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں لے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہم بتائیں گے۔ وہ انسان کی شکل میں آگے اونٹ پر چلتے اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور بیٹے اسماعیل تینوں چلتے گئے۔ پیلسٹین کی سبز گھاٹیوں کو پار کر وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بالکل کالی پہاڑی چاروں طرف تھی اور بیچ میں ایک سنسان وادی تھی جہاں نہ کوئی انسان، نہ جانور، نہ پرندہ دکھائی دیتا۔ وہاں جبریل علیہ السلام نے فرمایا دونوں کو یہاں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ کیسے سروائیو کریں گے یہ دونوں یہاں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا اور اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی آئے گا، ان کی پیدائش ہوگی جو پورے عالم کو روشن کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک چھپر سا لکڑیوں سے کچھ گھر سا بنایا اور وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو پوری خاموشی، انہوں نے کچھ نہ کہا، بس چلتے گئے۔ اس طرح وہ 3 میل آپ کے پیچھے چلتی رہیں۔ آخر انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس سوال پر انہوں نے بس گردن جھکا کر اشارہ کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا جائیں پھر، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور انہیں دیکھتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ آگے کی اور چل پڑے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا بیتی ہوگی اس انسان پر جس نے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی حاصل کی ہے، اور اب یہ حکم ہوتا ہے کہ ایسی بیابان جگہ میں اسے اور اس کی ماں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیسا حال ہوگا ہماری ماں حضرت ہاجرہ کا، جو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایسی جگہ اکیلی رات کاٹ رہی ہوں گی۔ اندازہ لگائے ان کی پہلی رات کیسی گزری ہوگی۔ سبحان اللہ۔
ان کے پاس پانی کا بس ایک مشکیزہ تھا جس پر انہوں نے بمشکل 3 روز گزارا کیا۔ وہ خود کچھ گھونٹ پیتی اور پھر اسماعیل کو بھی اسے پانی پلاتی۔ بے بس ماں جو خود مصر کی شہزادی ہے، وہ دیکھ رہی ہے اپنے بچے کو بھوک کی حالت میں تڑپتے ہوئے۔ ہم اس سچویشن کا یا ان کی ایموشنز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے شاید۔ ساز خاموش فریاد سے معمور ہے ہم، نالات ہے لب پہ تو معذور ہے ہم۔ تو اسی بے بسی میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگائی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو اس طرح تڑپتا دیکھنا ان سے گوارا نہ ہوا۔ 7 چکر کے بعد آخر وہ امید ہار کر تھک کر مروہ پر گر گئیں۔ نظر اٹھا کر جب دیکھا تو ایک شخص نظر آیا انہیں، امید کی ایک کرن نظر آئی انہیں، اور وہ پھر سے دوڑ گئیں۔ واپس جا کر دیکھا تو آدمی غائب تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی تلے پانی نکل رہا تھا۔ کچھ وقت بعد اس سے بہت تیز فوارے نکلنے لگے۔ انہوں نے کہا زمزم زمزم، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں اس دن زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پورے عرب کو سیراب کر دیتا، اور آج تک اس زمزم کے پانی کا کوئی پراپر سورس نہیں نکالا جا سکا ہے۔ اس کی خبر صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ کچھ لوگ جو تجارتی سفر میں شام کی طرف روانہ تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا اس گھاٹی کے پاس ایک ماں، ایک بچہ اور وہ پانی کا چشمہ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ حاجرہ نے کہا ہاں، لیکن پانی میرا ہے۔ تو وہ لوگ ٹھہر گئے۔ 1 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی ملاقات کی۔ آپ سوچیں کتنی دفعہ اس گھاٹی پر حاجرہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی ہوگی، اس انتظار میں کہ شاید کبھی ابراہیم رضی اللہ عنہ واپس آئے۔ لیکن اس ملاقات میں انہیں اونٹ سے نیچے اترنے کی حکم نہیں تھی۔ اتنے دنوں بعد ملاقات ہوئی بھی تو ایسی کہ ایک پل کی خوشی بھی ملی تھی کہ واپس سے بچے کے سر سے باپ کا سایہ دوبارہ چلا گیا۔ حضرت حاجر رضی اللہ عنہا نے اجازت لیا کہ کیا میں آپ کے ہاتھ پیر دھلوا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ کچھ وقت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنے لگے کہ اپنی قیمتی چیزیں قربان کر دو۔ اس طرح سے انہوں نے بہت سی چیزیں قربان کی، بکریاں، اونٹ، گائے، یہ سب قربان کر دی۔ پھر سے حکم ہوا کہ قیمتی چیزیں قربان کرو۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ ایک باپ جسے 84 سال کی عمر میں اولاد کی خوش نصیبی حاصل ہوئی، انہیں پہلے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ ایسی ویران گھاٹی میں اسے چھوڑ کر، اس کی ماں کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور اب انہیں یہ حکم ہوتا ہے کہ اسے قربان کر دیں۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان کیا ہے نا، ایسی قربانی بھی تو ہم سے نہیں مانگی نا۔ انفیکٹ ہماری اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلاتا، اور ہمیشہ ہمیں اپنی دعا مانگنے کی طاقت سے زیادہ رحمت نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر۔ تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے دین کو بہت آسان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ باپ جو بڑھاپے میں اتنی اذیت برداشت کر کے چھرا لے کر جا رہا ہے، جبکہ ان کی عمر 92 سال کی ہے، اور وہ جا رہے ہیں اس نیت سے کہ بیٹے کو قربان کرنا، تو کیسی حالت ہوگی ان کی دل کی، کیسی کیفیت ہوگی، یہ چیز ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ حاجر رضی اللہ عنہا سے جا کر ملے، اپنے بیٹے سے ملے، اور نہ جانے کچھ وقت بعد ام اسماعیل سے کہا بیٹے کو تیار کرو، میں سیر کرانے لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں بھی چلوں گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر جمرہ کبریٰ، جہاں پہ شیطان کو 3 دفعہ کنکڑی مارتے ہیں،
وہاں پہنچے. حضرت حاجرہ سے دریافت کیا کہ میں نے اپنے بچے کو قربان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم کیا کہتی ہو؟ انہوں نے اف تک نہیں کی. سبحان اللہ، ایک ماں کا دل. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کرے نا. کہا تمہاری ماں کو تکلیف ہوگی، تو وہ ان سے تھوڑی دور چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنا کرتا اتار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امی کو دے دیں. جب انہیں میری یاد آئے گی تو وہ اس کرتے کو دیکھ کر تسلی کر لیا کریں گی. پھر کہا مجھے تھوڑی دور دفنائے اور میرا سر زمین کو لگائے تاکہ آپ کو تھوڑی کم تکلیف ہو. اتنے چھوٹے بچے کو اتنی ذہانت اور بزرگی حاصل تھی کہ قربان ہونے سے پہلے وہ رونے کے بجائے اپنے ماں باپ کی تکلیفوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا بیتی ہوگی. انہوں نے بیٹے کی گردن جھکائی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پوچھا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا اسماعیل میرے دل میں زیادہ اتر گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے رب، تجھ پر سب کچھ قربان ہے. یہ سن کر فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. آسمان کے فرشتے رو پڑے اس وقت. انہوں نے 3 دفعہ چھری چلائی لیکن چھری نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے چھری کو تیز کیا اور پھر سے کوشش کی. آسمان کے فرشتوں کا رونا بہت بڑی بات ہے. یہ چھری تو چل گئی لیکن چونکہ ان کے آنکھوں پر پٹی تھی، انہوں نے کھول کر جب دیکھا تو اسماعیل سامنے کھڑے ہیں اور دمبے کی گردن پر چھری چل گئی. سبحان اللہ. تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے سیکریفائس کی انسیڈنٹ. ان کی زندگی کے بہت سارے امتحانوں میں سے کچھ امتحان تھا یہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم عید الاضحیٰ کے مسائل کے بارے میں، اس کی سنتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے تفصیل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.